ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا ہے نا، ہمیں انکار کرنے والوں میں نہیں بلکہ ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم خلفائے راشدین کے ماننے والے، ہم ائمہ مجتہدین کے ماننے والے، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے، تابعین تبع تابعین کے ماننے والے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ماننے والے ہم ہیں۔ یعنی ہمیں ہر اس سے پیار ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے نا، ہمیں ہر اس شخص سے الفت و محبت ہے۔ ہمارے لیے سر کا تاج ہر وہ شخص ہے جسے مصطفیٰ کی در کی گدائی حاصل ہو گئی ہے، جسے مصطفیٰ کے در سے نسبت ہے، جو مصطفیٰ کا پکا سچا عاشق ہے، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، ہندوستان کے کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، وہ ہمارے سر کا تاج ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے۔ اور چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، جو مصطفیٰ کا وفادار، ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ بیٹھاتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کا غدار ہے اسے جوتوں کے نوک پہ اڑاتے ہیں، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب اس سے نہیں ہے، ہمیں اس سے پیار ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا محب ہے وہ ہمارا محب ہے نا، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے نا۔ جس رب نے پیدا کیا، جس مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا، جو اس کا نہ ہو سکا ہمارا اور آپ کا کیسے ہوگا ہے نا۔ تو ہر اس شخص سے پیار کیجئے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، ہر اس شخص سے محبت کیجئے جو نبی آل نبی سے محبت کرتا ہے، ہر اس شخص کو اپنے جوتوں اور پیر کی ٹھوکر ماریے جو مصطفیٰ سے غداری وفاداری اور بے وفائی کرتا ہے نا، وفاداری نہیں کرتا، غداری کرتا ہے۔ ہر اس شخص کو اپنے جوتوں کی نوک پہ رکھیے، چاہے وہ کوئی ہو، خاندان ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، کوئی ہو۔ قرآن نے کہا ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، تم انہیں ہرگز کبھی نہ پاؤ گے جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اس کے رسول، تم کبھی انہیں نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ انسان کبھی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا، خواہ وہ ان کے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اس کے باپ کیوں نہ ہو، آباء و اجداد کیوں نہ ہو، اس کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اس کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ہے نا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو رشتہ داری نبھاتے ہیں۔ ارے مولانا صاحب سماج میں رہنا ہے، رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر اب قرآن کی روشنی میں آپ ہی فیصلہ کر لو، آپ کیا ہو، آپ ایمان والے ہو یا نہیں ہو، آپ خود فیصلہ کر لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے کہا جو ایسا کرتا ہے، جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کے وفاداروں سے وفاداری کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم خواجہ اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم مجدد اعظم کے بھی ماننے والے ہیں، ہے نا۔ ہم تمام اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ سرکار غوث اعظم آپ کی شان بڑی شان ہے، سرکار غوث اعظم کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، غوث پاک کی شان بیان نہیں ہو سکتی، ہے نا، کیونکہ جس طریقے سے قدم قدم پہ آپ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کو دیکھیں اور سرکار کے معجزات کو دیکھیں تو یوں پتا چلے گا سرکار کے زندگی کے ہر لمحے، ہر سیکنڈ پہ معجزات ظاہر ہے سرکار سے۔ جس طریقے سے تواتر کے ساتھ سرکار کے معجزے ہیں، اسی طریقے سے رب نے سرکار کے لاڈلے کو، اپنے محبوب کے لاڈلے غوث اعظم کو کرامت عطا فرمائی ہے۔
کرامت عطا فرمائی. آپ دیکھیں غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو مطالعہ کریں کہ اتنی کرامتیں کسی اولیاء سے ظاہر نہیں ہے. آپ کے ہر قدم پہ کرامتوں کا ظہور ہے، ہر قدم پہ کرامتوں کا ظہور ہے. ماں کے پیٹ میں ہے تو بھی کرامت ہے، باہر آئے تو بھی کرامت ہے، بچپنے میں ہے تو بھی کرامت ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت آئی اولاد کے لیے، بہت اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں، مردے زندہ کرنے کے، اولاد پانے کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومائی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میں لاولد ہوں، کوئی اولاد نہیں، دعا فرما دیجئے کوئی اولاد مل جائے. حضرت عبداللہ سومئی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، پکے اور بہت پائے کے بزرگ، اور سمجھئے صحیح النسب سید تھے، آل رسول. حضرت امام حسین کی اولاد سے تھے. حضرت عبداللہ سومئی امام حسین کی اولاد سے تھے. آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولا، کہا یہ عورت تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. ہم آنکھیں کھولتے ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ والوں کی شان ہے، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ ہم آنکھیں بند کریں تو سامنے کا بھی نظر نہ آئے، پیچھے تو چھوڑو، اوپر تو چھوڑو، آنکھیں بند کرے سامنے کون بیٹھا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے. یہ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ سومئی نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کہا یہ عورت تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. روتی ہوئی چلی گئی. غوث اعظم کا بچپنا، باہر کھیل رہے، کہا کیا بات ہے، ہنستے ہوئے مسکراتے گئی تھی، روتے ہوئے واپس آ رہی ہے. اس دربار سے تو کوئی روتے ہوئے واپس نہیں لوٹا، تم خالی لوٹ رہی. کہا بڑا نام سنا تھا، ان کی جو دعا کر دیتے ہیں قبول ہو جاتی، ان کے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن میں خالی جا رہی ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اولاد چاہیے، میں لاولد ہوں. انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں. کہا بس تمہیں جواب دینے نہیں آیا، جا کہنا حضور اگر اولاد ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آتی کیوں، اولاد ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آتی کیوں؟ آپ کی بارگاہ میں اس لیے تو آئی ہوں کہ آپ دعا فرما دیجئے اولاد مل جائے. اولاد ہوتی تو بغیر دعا کے مل جاتی، نہیں ہے جبھی تو آپ کے دربار میں آئی ہوں کہ آپ دعا فرمائیں گے. آپ اس کے محبوب ہیں، آپ اس کے لاڈلے لاڈلے ہیں. آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی. آپ کی دعا ہوگی رب مجھے اولاد عطا فرمائے گا. آپ دعا فرمائے. حضرت عبداللہ سومئی نے، آپ اپنے خانقاہ میں بیٹھے، وہ عورت واپس آئی، کہا میں نے کہا نا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں. کہا حضور اولاد ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آتی کیوں؟ بغیر دعا کے اولاد مل جاتی، آپ کی بارگاہ میں آئی اس لیے کہ دعا فرمائے. عبداللہ سومئی سنے، مسکرا دیے کہ جواب اس عورت کا نہیں، جب ضرور کسی نے سکھا کر بھیجا ہے. مسکرا دیے، مسکرا کر فرماتے عمر چھوٹی باتیں بڑی، عمر چھوٹی باتیں بڑی. کہا ٹھیک ہے جا، اللہ تیری قسمت میں اولاد عطا فرمائے گا، تجھے اولاد کی نعمت سے اور نوازے گا رب تبارک و تعالیٰ. وہ عورت گئی، امید سے ہوئی، مہینوں بعد اس کے گھر میں بچے پیدا ہوئے. کچھ دن گزرے، بچے کی روح پرواز کر گئی، بچہ انتقال کر گیا. عورت گود میں بچے کے لیے آئی، حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں آتی ہے. راستے میں سرکار غوث اعظم کا بچپنا ملتے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو اولاد تمہیں مل گئی. کہا اولاد مل گئی جو میری زندگی کا سہارا تھا، میں نے جینے کے لیے سیکھ لیا تھا، میں نے یہ امیدیں لگائی کہ اب میری زندگی اچھی گزرے گی. لیکن اولاد تو ہوئی، لیکن ابھی چند دن ہوئے کہ اولاد ہوئے، آج میرا لاڈلا مجھ سے رخصت ہو گیا، یہ اس کی روح پرواز کر گئی، یہ انتقال کر گیا. کہا کیا کہی؟ انتقال کر گیا؟ کہا ہاں، اس کی روح پرواز کر گئی، یہ انتقال کر گیا. غوث اعظم فرماتے نہیں دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح. کہا نہیں انتقال کر گیا. مسکرا کر فرماتے کپڑا اٹھا کر دیکھ، تیرا بیٹا مسکرا رہا ہے. جیسی عورت کپڑا اٹھائی، دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے، دیکھا بیٹا مسکرا رہا ہے. یہ حضرت عبداللہ سومئی کو یہ خبر پہنچی. کہا تم اتنا بڑا کام کرتے ہو، خدائی کام میں دخل دیتے ہو، تمہیں کیا ضرورت کہ مردے زندہ کرنے کو، اس کے روح میں، اس کے جسم میں روح لوٹانے کو کیا ضرورت تھی؟ ڈنڈا لیا، دوڑایا غوث اعظم کو، دوڑایا مارنے کے لیے. سرکار غوث اعظم بچپنے کا دور ہے، آپ دوڑے دوڑے قبرستان سے گزرے. جیسی قبرستان سے گزرے، قبرستان میں آواز لگائے، او قبرستان والو بھاگو بھاگو، میرے نانا ڈنڈا لیے آ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ 300 قبریں کھل گئی اور 300 مردے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے ہیں.
300 मुर्दे पीछे पीछे भागने लगे। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने देखा, कहा अब्दुल कादिर बेटा रुक जा, इस इतनी छोटी सी उम्र में रब ने तुम्हें जो मकाम अता किया है, हम बूढ़े होकर भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये गौसे आजम का बचपना है ना, ये गौसे आजम का बचपना है। अब जरा जवानी की देखते हैं, जवानी की देखते हैं। सरकार गौसे आजम शुरू में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद थे, हम्बली थे। जब आप हम्बली से शाफई हो गए, तब आप जो है एक दिन गौसियत कुबरा के मकाम पर जब हासिल आप पहुंच चुके, तो एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र पे पहुंचे, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र पे पहुंचे। और इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र पे पहुंचकर आपने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख, सलाम किया, क्योंकि इमाम है भाई, उसके मुक़ल्लिद थे। गौस आज़म ने सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम या शेख। होना क्या चाहिए था, कब्र से जवाब आनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल जवाब नहीं दिए। होना यह चाहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल कब्र से जवाब देते, लेकिन नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कब्र से बाहर निकल आए। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं दिया, कब्र से बाहर निकल आए और जुब्बा साथ में लेकर आए, अपना एक जुब्बा साथ में लेकर आए, एक जुब्बा साथ में लेकर के आए। जो लिबास है जुब्बा साथ में, हाथों में है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की कब्र पे जाओ, इतने बड़े इमाम जो अइम्मा है, जो मुज्तहिद है, जिनके लोग मानने वाले पैरोकार हैं, जो मसलक के इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल, वो कब्र से बाहर आ जाएंगे जिंदा होके, कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा सुनो, ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं, लेकिन जब अब्दुल कादिर कब्र पे खड़ा हो तो ऐसा होता है। जब अब्दुल कादिर कब्र पे खड़ा हो तो ऐसा होता है। अरे यार, बचपन में जिसने 300 मुर्दों को कब्र से बाहर निकाल दिया हो, बचपन में इमाम अहमद बिन हम्बल आ गए तो कौन सी बड़ी बात है? अरे बचपन में जब 300 बाहर आ गए, बचपन में जब 300 बाहर आ गए, तो बचपन में इमाम अहमद बिन हम्बल आए तो क्या बड़ी बात? बोलिए, कोई बड़ी बात है? बचपन में, हालांकि उम्र ज्यादा रही होगी, बचपन में अगर आ गए, ज़ईफी में गौसियत कुबरा के मकाम पर हासिल है, इमाम अहमद बिन हम्बल आ गए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल आए, जुब्बा साथ लिए, जुब्बा साथ लिए। कोई मुखालिफ कह सकता है अरे मौलाना क्या फेंक रहे हो, क्या जरूरत है, इतने साल कब्र में वो रहे, इतने सालों साल कब्र में रहे और जुब्बा सही सलामत। मैं कहूंगा सुनो सुनो, और तुम्हारी कब्र नहीं, और किसी की कब्र नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल की कब्र है। सुनो, जुब्बा सही सलामत इसलिए है कि जमीन मैली नहीं होती है ना, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। अरे वो कोई और है जो मर गया मरदूद, जिनका फातिहा में दरूद, लेकिन यहाँ तो मामला ये है मोहम्मद के गुलामों का कफन। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब मोहम्मद के गुलाम है, उनका कफन, वो जुब्बा कैसे मैला हो सकता है? लाए और सरकार गौसे आजम को तोहफा में पेश किया। कहा अब्दुल कादिर आप इसे कबूल फरमाइए, इसे कबूल फरमाइए। अब देखो गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम का मकाम देखो। सरकार गौसे आजम ने तोहफा कबूल फरमाया। अब इमाम अहमद बिन हम्बल, कभी गौसे आजम उनके मुक़ल्लिद थे, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं बेटा अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, ए गौसे आजम सुनिए, अभी आप शरीयत और हकीकत में वो मर्तबे, वो मकाम पे पहुंच गए हैं कि अहमद बिन हम्बल में, अहमद बिन हम्बल भी शरीयत और हकीकत में आपका मुहताज है। जो मुस्तहिद हो वो कह रहे हैं कि हम आपके इल्म के मोहताज हैं, आपका वो मर्तबा है। आप उस मकाम पे पहुंच गए शरीयत में, उस मकाम पे पहुंच गए हकीकत में कि हम आपके इल्म के मोहताज हैं। आज भी इल्म शरीयत में आपके मोहताज है, आप भी आज भी इल्म हकीकत में आपके मोहताज हैं। ये है गौसे आज़म।
یہ غوث اعظم ہے، اور وہ غوث اعظم کو رب نے ہم سنیوں کے حصے میں عطا فرمایا. وہ غوث اعظم ہم سنیوں کے حصے میں آئے، ہے نا. غوث اعظم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، میرا نام لیا کرو، ہے نا. غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک کہ سورج نہیں نکلتا جب تک کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. سورج جب تک کہ غوث اعظم کے قدم چوم کر سلامی پیش نہیں کرتا تب تک کہ اسے اجازت نہیں ملتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں دن جبھی ہوتا ہے جب میں اجازت دیتا ہوں، رات جبھی ہوتی ہے جب میں اجازت دیتا ہوں، بارش جبھی ہوتی ہے جب میں اجازت دیتا ہوں. کوئی بھی موسم تبدیل اس وقت ہوتا ہے جب تک کہ عبد القادر اجازت نہیں دیتا تب تک نہیں ہوتا، جب عبد القادر اجازت دیتا ہے تب ہوتا ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کے مختار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے لاڈلے غوث اعظم ہے نا. مصطفیٰ کے لاڈلے غوث اعظم. رب نے فرمایا محبوب آپ کے لاڈلوں میں، آپ کے اولادوں میں، حسن کی اولادوں میں ایک آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے ایسا پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا. اے محبوب جو مرتبہ ہم نے آپ کو انبیاء میں دیا ہے وہی مرتبہ ہم نے انہیں اولیاء میں دیا ہے، اس کا نام عبد القادر ہوگا. وہ غوث اعظم فرماتے ہیں مصیبت میں میرا نام لیا کرو، کیا ہوگا؟ بولیے نا، مصیبت دور ہوگی، مصیبت دور ہوگی. جس نے بھی مصیبت میں غوث اعظم کو پکارا، غوث اعظم نے مشکل کشائی فرمائی. غوث اعظم فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوتا ہوں، اب میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی ماننے والا، میرا مرید مشرق میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ بس یہی نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس کونے میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا ہوتا ہے. اس کے سترے عورت کھل جاتے ہیں، یعنی کپڑا گھٹنوں تک آ جاتا ہے. رات کو سوتے ہوئے تو میں جا کر اسے چھپا دیتا ہوں. کیا پتا چلا؟ ہم کہیں بھی ہو غوث اعظم دیکھ رہے ہیں. ہم خشکی میں ہو تو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تری میں ہو تو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دریا میں ہو تو بھی دیکھ رہے ہیں، سمندر میں ہو تو بھی دیکھ رہے ہیں، دریا کے باہر زمین پر ہو تو بھی دیکھ رہے ہیں. کہ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرادالۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. یہ مت سمجھنا گپچر پارا کے سنی غیور مسلمانوں غوثیہ مسجد کے مسلیان کہ ہمیں غوث اعظم نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون ہمارا ذکر سن کر خوش ہو رہا ہے اور کس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون خوش ہو رہا ہے، کون خوشی میں جھوم رہا ہے، کون مچل رہا ہے، کون غوث اعظم کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کون میرا نام سن کر سبحان اللہ کر رہا ہے، اور کون بندر کی طرح شکل بنائے بیٹھا ہے. اس لیے غوث اعظم کے چاہنے والوں کہیں بھی رہو مسکراتے رہو، غوث اعظم کا نعرہ لگاتے رہو. غوث اعظم فرماتے جس نے میرے بارے میں حسن ظن رکھا اس کی مغفرت ہو گئی. دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، مجھ سے مرید نہیں، میرے مدرسے میں نہیں آیا، میرے پاس نہیں پڑھا، میرے خانقاہ سے نہیں گزرا، میرے گلی سے نہیں گزرا، میرے شہر میں نہیں آیا، بلکہ میرے بارے میں اچھی سوچ رکھا. کہیں وہ اچھی سوچ رکھے. اچھی سوچ کیا ہے؟ غوث اعظم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، امام الاولیاء، یہ سب اچھی سوچ ہے نا. بہت پائے کے بزرگ ہے، آپ غوث اعظم ہیں، آپ نبی کے لاڈلے ہیں، آپ حسن حسین سید، یہ سب اچھی سوچ ہے نا. اللہ نے آپ کا مرتبہ بلند کیا، سب اچھی سوچ ہے. غوث اعظم فرماتے کوئی میرے بارے میں اچھی سوچ رکھے، حسن ظن رکھے، میں اس کی، اور رب نے اس کی مغفرت فرما دی ہے یہ سوچ کے بدلے. اس لیے ہم رب کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا. ہم اسی طریقے سے اولیاء کرام کو مانیں، ان کی سیرت کو کا مطالعہ کریں، سنیں سنائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ پکے ماننے والے کبھی کہلائیں گے جب ان کے فرمودادات پہ عمل کریں گے، ان کا جو فرمان ہے اس پہ عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، تبھی، ہے نا. تو اس لیے غوث اعظم کی سیرت طیبہ کو سنیں، اولیاء اللہ کی سیرت طیبہ کو سنیں، تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے کھڑے ہو کے سنت پڑھ لیں.